بہت زمانہ پہلے دنیا پر ایک ایسا خطہ تھا جہاں زندگی ہر طرف مسکراتی تھی، نرم ہوا، زرخیز زمین، بہتی ندیاں، اور انہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم امانت سونپی، اپنی قوم کو سمجھانا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے لوگ بدلتے گئے، 1 2 نہیں، 10 بھی نہیں، 50 بھی نہیں، پورے 950 سال۔ نوح علیہ السلام دن میں بھی بھلاتے، رات میں بھی، خفیہ بھی نصیحت کرتے، کھل کر بھی، نرمی سے بھی سمجھاتے، سختی سے بھی، مگر قوم کا جواب طنز، ہنسنا، مذاق کرنا۔ ہم نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، مال، گھنے باغات، مضبوط جسم، لمبا قد، اور انہی نعمتوں کے غرور سے شرک نے جنم لیا۔ پہلے وہ چند نیک لوگوں کی یاد میں تصویر بناتے تھے، وقت گزرا تو تعظیم آئی، پھر جھکنا، پھر سجدہ، اور آخر کار بت پرستی۔ وہ بحث کر میرا خدا زیادہ طاقتور ہے۔ نہیں، میرا خدا زیادہ طاقتور ہے۔ دلوں پر پتھر استعمال ہو گئے تھے، سچ کی آواز ان تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ آیتوں میں ایک اور کردار ملتا ہے، اوج بن انک، عجیب و غریب دیو نما آدمی، قوم کے تکبر کی زندہ مثال۔ اور اسی اندھیرے میں نوح علیہ السلام اللہ کی روشنی بن کر چمکے۔ وہ کہتے، استغفار کرو، اللہ تم پر رحمت برسائے گا۔ مگر جواب وہی، ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے ایسی دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام ریگستان میں ایک کشتی بنانے لگے، سردار ہنستے، مذاق اڑاتے، خشکی میں کشتی بنا رہا، نوح پاگل ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہر لکڑی، ہر کیل ان کی تباہی کا اعلان تھی۔ روایت کے مطابق کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، نیچے جانور، درمیان میں انسان، اوپر پرندے۔ پھر اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابلنے لگا، جو ہنستے تھے وہ خاموش۔ آسمان نے دروازے کھول دیے، زمین کے چشمے پھٹ پڑے، پانی اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی، اور طوفان سب کچھ بہا لے گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ بیٹا غرور سے بولا، میں پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک لہر آئی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ طوفان کئی دن تک گرجتا رہا، پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، صرف چوٹیاں رہ گئیں، کشتی موجوں پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی ہٹ گیا، زمین کھل گئی اور کشتی چوٹی پر ٹک گئی۔ نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے گھر والے، چند ایمان والے، بس یہی لوگ باقی بچے۔ اسی دن سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ قوم نوح سمجھتی تھی کہ طاقت، دولت اور ان کے بت انہیں بچا لیں گے، مگر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، نہ طاقت ساتھ دیتی ہے، نہ مال، نہ بت۔